کب آخری دفعہ آپ کو اس طرح لگا ہو کام کرنے کے دوران کہ آپ اتنے فوکس ہیں کہ نہ بورڈم اور نہ تھکان اور صرف سکون؟ اگر آپ کو کبھی اس طرح فیل ہوا ہے تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کو فیل ہوا ہے فلو، اور آپ نے مزہ لیا ہے فلو کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اسی فلو کو برکت کا نسخہ کہتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اباؤٹ فلو ان ایوری تھنگ۔ کس طرح آپ اپنے کام والے ٹائم اور فری ٹائم کو ایک گروتھ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ This is the chapter 4 of Ikigai book, where we will be discussing about growth and flow in everything. Japanese concept of flow. It's a very simple concept جس کے بارے میں جاپنیز لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بورڈم یا جب آپ کو تھکان یا کچھ اس طرح محسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے کام کے اندر بالکل فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اس فلو کو میڈیا کے اندر کافی دفعہ بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے ایز اے اسٹیٹ کہ جہاں پر آپ کا برین خود کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ کہاں سے یہ آئیڈیا آتا ہے؟ جاپنیز ورلڈ کلچر سے۔ جب آپ ایک ایسے کام کی طرف اپروچ کرتے ہیں جو کہ نہ بہت زیادہ مشکل ہے نہ بہت زیادہ آسان ہے، بٹ آپ کے لیے وہ پرفیکٹ ڈیفیکلٹی کا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کرنے پر، کچھ ایکشن لینے پر مجبور کریں، اس کو کہتے ہیں دا پرفیکٹ فلو سینیریو، جہاں پر آپ فلو اسٹیٹ کے اندر جا کر یو کین ہیو اے گریٹ ٹائم۔ ایک ایسا اسٹیٹ جہاں پر برین اتنا فوکس ہو جاتا ہے کام کے اوپر کہ وہ نہ بورڈ فیل کرتا ہے نہ وہ تھکان فیل کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک سکون، ایک لگن، ایک انگیجمنٹ فیل کرتا ہے اس کام کے اندر۔ اور زیادہ تر لوگ جو کہ فلو اسٹیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، جس طرح کہ فار ایگزامپل ایک سپورٹس کھیلنا، اگر وہ ہم بات کریں کسی نہ کسی سپورٹ کی جس طرح فٹ بال، اگر ہم بات کریں چیس کی، اور اگر ہم بات کریں اسٹڈیز کی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ کافی فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی اسٹڈی پر، اور اسی فوکس کی وجہ سے وہ سب کانشیسلی آنسر کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ جلدی سے لکھنا شروع کر جاتے ہیں، انہیں سوچنا بھی نہیں پڑتا ایک جواب کو لکھنے کے لیے۔ تو اسے کہتے ہیں فلو اسٹیٹ۔ پر چلیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس فلو اسٹیٹ کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، Verily, Allah loves that when any one of you does a job, he should be perfect at it. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ میں سے کوئی کام یا کسی کام کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اور اس کام کے اندر وہ لگ جاتا ہے، تو اس کام کو وہ پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ کرے، پرفیکٹلی اس کام کو پرسیو کرے۔ وہ کام نہیں کہ ہم لوگ جاب کر رہے ہیں تو ہم صرف پیسے کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام کی طرح اس کو نہیں دیکھتے، اور ہم اپنے ٹائم کو پاس کرتے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی جاب کے اندر ہیں، اگر آپ اپنے بزنس کے اندر ہیں، اگر آپ اسٹڈیز کے اندر ہیں، اور اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، فل فوکس ہونا چاہیے۔ دس از دی سیئنگ آف آور پروفٹ، کہ کام صرف اور صرف ایک روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کام خود ایک عبادت ہے، کہ آپ لگن سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، So when you are free, strive in devotion. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہوتے ہیں یا آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ گروتھ کی طرف اور بہتری کی طرف لگ جائیں۔ What does this mean? In simple terms, free time is equal to growth time. تو سوچئے، کیا آپ تب اللہ کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک کام کے اندر انویسٹڈ ہوتے ہیں، آپ اپنا ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ایک حلال روزی کما رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ سو آر یو کلوزر ٹو اللہ دین، اور آر یو کلوزر کہ جب آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نیٹ فلکس، یوٹیوب، انسٹاگرام، ان سارے پلیٹ فارمز کے اوپر؟ Of course, آپ اللہ کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں when you are working hard. And this continues to show us کہ Ikigai, even though it is a non-Muslim concept, still very much works in our Islamic concept. کیونکہ ہارڈ ورک ایک ایسا رول ہے کہ یہاں تک کہ باقی ملکوں کے لوگ، اگر وہ انگریز ہے، اگر وہ کسی اور کنٹری کا ہے، وہ سارے لوگ اسی کے اندر مانتے ہیں کہ ہارڈ ورک ایک بیسٹ پالیسی ہے زندگی گزارنے کی، اور یہی ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے۔
سو انسٹیڈ آف ویسٹنگ ٹائم یا انسٹیڈ کہ آپ کوئی کام نہ کریں اور آپ سارا دن اپنے ٹائم کو ضائع کریں، اس کی جگہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ اپنے کام کے اندر لگ جائیں، ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں، ایک ایفرٹ ڈالیں، اور جس طرح ابھی سمر ویکیشنز شروع ہو رہی ہیں، ہم اپنے لیے ایک اسکل، اپنے لیے ایک لینگویج کے اوپر ہم لگ جائیں، اور اس ساری اسکلس کو، ان ساری لینگویجز کو جس کو آپ نے سیکھنا ہے، اس کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور دل سے اس کے اندر ایفرٹ ڈالیں۔